ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين، يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين، حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبي. هل من معين نندبان أم بالجزوع نستعين؟ هل من معين نندبان أم بالجزوع نستعين؟ أم هل سبيل نلتقي فيك أيا نعم المعين؟ يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين. سلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی ماہ مبارک رمضان میں مریض تھا اور اس نے روزہ نہیں رکھا، اور 11 مہینے جو باقی بچے سال کے اس میں بھی روزہ نہیں رکھا، تو اس کو فدیہ دینا ہے۔ ہاں یعنی وہ 11 مہینے جانے سے پہلے، یعنی 11 مہینے گزرنے سے پہلے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جہاں پہ دلیل خاص نہ ہو اشکال نہیں ہے پہلے دینے میں، مگر یہ کہ دلیل خاص منع کر رہی ہو۔ ظاہراً فدیے کو پہلے دینے کے لیے دلیل خاص منع نہیں کرتی ہے، لہذا دے سکتے۔ دیکھیں در مسئلہ عید فطر میں عید فطر و مسئلہ فطرہ دینا، صدقہ دینا، ایک نظر جماعت کی یہ میرا بھی یہ کہ اشکال نہیں، پہلے سے دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ فطرہ میں 3 کلو ہے، چاہے روٹی دے، چاہے گندم دے، چاہے کوئی چیز دے، اور اسی طرح 3 کلو روٹی کی قیمت بھی دے سکتا ہے، کیونکہ دلیل کہہ رہی ہے کہ روٹی کی جگہ پہ 3 کلو روٹی کی جگہ پہ اگر کوئی گوشت دینا چاہے اور وہی پیسے دے دے، دلیل روکتی ہے، لیکن میں نے اشکال نہیں کیا ہے کہ مثلا اگر 3 کلو زکوٰۃ دینا چاہے تو 3 کلو دینا چاہیے اسے گوشت، لیکن چونکہ قیمت میں بہت فرق ہے، لہٰذا اگر وہ روٹی کی قیمت کی جگہ پر گوشت دے دے اس قیمت کا، ولو وہ پون کلو بنے گا، پاؤ بھر بنے گا، اشکال نہیں۔ ایک اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اسے وہی دیں، وہ اب اس کو جیسے چاہے استعمال کرے۔ اما در فدیه باید به دست فقیر خود این عین برسه، در فدیه نه، فایده نداره۔ فدیے میں چونکہ عین پہنچنا ضروری ہے، لہٰذا تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہاں روٹی دے کے پیسے دے کے یہ کہہ سکتے ہیں روٹی ہی خریدے یا آٹا ہی خریدے۔ نونی که میخرید با این پول بخر۔ اگر آپ مطمئن تھے کہ یہ خرید لے گا تو آپ کے اوپر ہی ذمہ ہو جائے، لیکن اگر آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ خریدے گا یا نہیں خریدے، اطمینان نہیں تھا، تو آپ بری ذمہ نہیں ہوں گے۔
کے خلاف ہے، یہ ظاہر کے خلاف. این معناش اینه که وجوب قبل واجب بعد. نه خلاف ظاہر ظاهر اینه که وجوب هم فقہ میں ظہر ہو یا نمازیں ہوں وقت کے پہلے واجب نہیں ہو سکتے. قبل اون بعد در ماه رمضان میگن وجوب خلاف ظاہر وجوب پہلے واجب بعد میں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس وقت عین ہے ایک ساتھ ہوگا، وجوب اور واجب ساتھ میں آئیں گے. تمام وہ عقود جو باطل ہو جاتے ہیں، یہ عقد بھی باطل ہے، کیونکہ شرط جو ہیں، شرائط جو ہیں عقد کے صحیح ہونے کے، اگر وہ نہ موجود ہو تو عقد باطل ہو جائے. اگر مورد معلوم ہو جائے کہ وہ مورد جو عقد کی شرط ہے اس میں موجود نہیں ہے، جو عقود باطل ہوتے کیوں ہوتے؟ مثلا کوئی کہتا ہے کہ عقد فارسی باطل ہے، یعنی فارسی میں عقد پڑھنا زوجین کا باطل ہے، تو یہاں بھی باطل ہے. ولو نقصان ہوگا، اس نے مثال کے طور کے اوپر خرچہ کیا ہے، کوئی حرج نہیں. لا ضرر ولا ضرار، اگر ایک حکم شرعی ایک انسان کو ضرر پہنچے گا، یہ الزام حکم شرعی وجوب ختم ہو جائے گا. لیکن کسی اور ضرر کا مطلب کسی دوسرے کو بھی نقصان پہنچے. اگر اضرار ہو یعنی لیکن یہ ان مسائل میں نہیں ہے جہاں پہلے سے بطلان ہے، یعنی اب چونکہ باطل ہے لہٰذا یہ عاقد کا خرچہ یا جس نے خرچہ کیا اس کو ضرر، یہ اس شخص کو نقصان. حکم شرعی نے یہاں نقصان نہیں پہنچا، اس شخص نے آ کے غلط کیا ہے لہٰذا اس کو نقصان ہوا ہے. الان تو ذهنم نیست اما دارن اینو میدونن. اوفو بالعقود کا قاعدہ عام ہے. میگیره بله. نه الان تو ذهنم مدرکش نیست. بله. کلن عروے میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے اور وہاں رجوع کیا جا سکتا. نعم. سلام علیکم. علیہ الصلاة والسلام. نعم. شوفوا شوفوا لا يتعرض الولد للفراش محرز ان كل دیکھیں بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جہاں دلیل نے آ کر رخصت دی ہے یا وجہ علت تام بتائیے، یہاں پر جو آپ روایت کو نقل کر رہے الولد علی الفراش، یہ کل علت نہیں ہے کہ اگر اس کو آ کر مثال کے طور پر آج کی جدید ٹیکنالوجی سے حل کر دیا جائے تو مسئلہ حل بدل جائے. تمام العلت ہونا الگ چیز ہے اور حکمت ہونا الگ چیز ہے. لا يكون واقعا ولد حرام لعله اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان لا ينكشف. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کشف، پیغمبر نہیں چاہتے تھے کشف ہو یہ چیز کہ واقعا یہ کس کا فرزند ہے، بس حکم دے دیا لہذا جس کی زوجیت میں اسی کے حکم میں جائے. ممکن ہے، بہت امکان ہے کہ پیغمبر نہیں چاہتے تھے کہ واقعات باہر آئیں. لا ينكشف مو لا يكون واقع ينكشف علميا اما هل هذا معتبر؟ علمی طور سے معتبر ہے لیکن ہمارے لحاظ سے معتبر شرعاً معتبر نہیں ہے. شخص علم حصل له العلم مو من
وسيلة من أي شيء آخر إلى أن هذا الولد ليس اگر علم قطعی ہو تو ہم قبول کر لیں، له حجة، أما ما يقدر ينفي تو ہم الولد نہیں کر عنه. سکتے کہ یہ ولد اس والد کا نہیں ہے. لیکن اگر يعني علم لا نہیں ہے لا يستطيع أن يتعامل هكذا. تو ہم اس کو لا دیگر لا لا اصول کے اوپر مقدم نہیں کریں گے. الولد للفراش حاكم لا شك. اما في مسألة العلم اذا کہ اگر علم حاصل ہو جائے تو ایک بالکل الگ بحث ہے، کسی بھی طرح سے حاصل ہو. حصل له العلم بأن هذا البضاعة اللي يشتريها مو لهذا البائع. مثلا علم حاصل ہو جائے کہ یہ سامان جو بیچ رہا ہے یہ اس کا ہے نہیں، مالک نہیں ہے یہ، تو علم بتا اس کے لیے اب اس کو اجازت نہیں کہ یہ سامان خرید لے اس سے، کیونکہ اس کو علم حاصل ہے کہ یہ اس کا نہیں. لیکن اگر علم نہیں ہے تو بالکل حلیت ثابت ہے. لا 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 شرعا لا. من يرتب؟ الشارع ما يرتب له، ماكو دليل. اس کو شارع نے مرتب نہیں کیا ہے، عوام نے مرتب کیا. عوام کی مرتب کردہ شے ہمارے لیے حجت نہیں ہے جب شارع کا حکم موجود ہے. اي اي بالکل جس کے پاس علم ہو وہ علم اس شخص کے لیے حجت ہے، لیکن کیا دوسرے کے لیے بھی حجت نہیں؟ حسیات میں ٹھیک ہے، معلوم نہیں باقی چیزوں مو معلوم لكثرة وقوع الخلاف في مسألة الزوجين خلاف الواقع لعل الشارع اراد ان لا ينكشف. زوجیت میں جو اختلافات ہیں شارع نہیں چاہتا کہ اس کے اندر انکشاف واقعیت ہو، لہٰذا اس طرح کے مسائل کو اصول کو مرتب کیا ہے تاکہ اطلاقات آ کر ان چیزوں کو پوشیدہ رکھیں تاکہ مسائل آسان رہیں. نعم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. شلون؟ مرجع تقلید کے لیے امام علیہ السلام نے شرط بیان کی کہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھتا ہو، اپنے مولا کا مطیع ہو. اس کے لیے عوام کو ایک آگے تقلید کرے، سائنن لفظ اپنے نفس کو محفوظ رکھتا ہو، علم کو جانتا ہو. جس کے اندر یہ شرائط موجود ہے وہ مرجع تقلید. اگر مذکورہ شرائط عدل شریعہ کے ساتھ کسی کے لیے ثابت ہیں، ایک شرط اس میں عالمیت بھی ہے البتہ جس کو بعض فقہا نے شرط رکھا، سب نے نہیں. اس فرق میں کوئی فرق نہیں ہے مرجع تقلید ہونے کے لحاظ سے آپس میں. اگر اس کے اندر شرائط ہیں تو سب مرجع تقلید ہیں جس کے پاس یہ شرط ہے. این شیخ انصاری در بیع مکاسب فرموده اوفوا بالعقود. شیخ انصاری نے مکاسب کے اوائل میں جب بحث کی اوفوا بالعقود کا الف لام کو الف لام جنس مانا ہے، یعنی کسی بھی طرح کا عقد، جو عقد بھی آپ کریں اس کے اوپر حتیٰ وہ زمانے میں معصوم کے نہیں ہوتے تھے وہ معاہدے یا وہ کانٹریکٹ، لیکن اب آپ کے زمانے میں ہوتے ہیں. اس کے اندر کوئی حرمت اگر نہیں ہے الگ سے تو اس کے اوپر وفا کرنا ضروری ہے. اب اگر شک ہو کہ الف لام عہد ہے جنس، کیونکہ العقود سے متبادر جو پہلے وہ جنس ہے تو جدید عقود کو بھی لے لے گا، جدید معاملات کو کانٹریکٹس کو بھی لے لے گا. یہ قسم کی وکالت ہے، کسی کو وکیل بنانا، اپنا نمائندہ بنانا. آپ نے کسی سے کو پیسے آپ کو لینے
اب آپ کہیں کہ مثال کے طور کے اوپر میرے پاس اکاؤنٹ نہیں، کسی دوسرے اکاؤنٹ میں ڈال دیے، یہ وکالت ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور سامنے والے نے اگر قبول کر لی تو ضامن ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شاید علامہ نے سب سے پہلے اس کو بحث کی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی نے کہا کہ آپ میں ضامن ہوں، آپ فلاں کام انجام دیے، تو یہ عقد ضمان ہے، ضمانت لی ہے اس نے، لہٰذا وہ اس کے اوپر، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ عمل کرے۔ البتہ اختلافی ہے، کچھ ایک جماعت نے قبول نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال ایک حرف ہے، ایک وقت، ایک قول اس میں اس طرح کا موجود، وہ بھی شیخ کا قول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اهلا وسهلا بك وبهم جميعا، انتم الشرف، موفقون۔ أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد، صلوا على محمد وآل محمد۔ میری نصیحت اور وصیت آپ حضرات سے وہی وصیت کر رہا ہوں، وہی نصیحت کر رہا ہوں جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اور میں اس کو اکثر دہراتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنے آنے ملنے والوں سے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رحمت، اللہ رحمت نازل کرے جو ہمارے عمر کو زندہ، یعنی خدا رحمت کرے جو اہل بیت کے عمر کو زندہ کرے۔ تو کسی نے پوچھا امام سے کہ احیاء امر کیا ہے، کس طرح سے آپ کے امر کو زندہ کیا جائے، کس طرح سے، کیا چیز ہے یہ؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ دو کام ہیں، ہمارے علم کو حاصل کرے، پہلا کام، اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت ہے کہ اہل بیت کے علوم کو حاصل کرو، دوسروں تک پہنچاؤ، جس نے سیکھ لیا وہ دوسروں تک پہنچائے۔ اور امام نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ مومنین تک پہنچاؤ یا مسلمین تک پہنچاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ، بشر، خصوصاً جوانوں تک۔ میں اپنے جوانوں کو وصیت کرتا ہوں، نصیحت کر کہ جب تک، جہاں تک ممکن ہے، اس دو وصیتوں اور سفارشوں پر جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہیں ان پر عمل کریں۔ اہل بیت کے علوم کو حاصل کرے، اہل بیت کے علوم عقائد میں، اخلاق میں، اہل بیت کے علوم اخلاق، احکام شرعیہ میں، تاریخ اہل بیت کی سیرت اور کو معلوم کرے، تفسیر قرآن میں علوم اہل بیت، تقریباً جو بھی علوم اہل بیت میں، علومنا هذا بالاصطلاح العلمي يسموه مضاف، هذا یہ فقہ، یہ اصطلاح علمی میں اس کو کہتے ہیں اضافت ہے، یعنی نسبت ہے۔ اب ہر وہ علم جس کی نسبت اہل بیت کی طرف ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ خوب ساری مقدار تو ممکن نہیں سب کے لیے، سارے علوم جو اہل بیت کے ایک انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن جس حد تک اور اپنے حد تک حاصل کرے اور اپنی وسعت بھر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ حتی علم حاصل کرنے بعد ضروری نہیں کہ شیعوں تک پہنچائے یا مسلمانوں تک پہنچائے، غیر مسلمانوں تک پہنچائے، چاہے وہ اسلامی مملکت پہ رہتا ہو یا غیر اسلامی مملکت پہ رہتا ہو، دو وصیتوں پہ عمل کرے جو امام رضا نے فرمائی۔ اور میں توفیق دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ سب
مضيفك عامر بقوة علي، ظل مضيفك عامر بقوة علي، وانت شايل كل وقت اسم الشعائر، يا خذت من جدك حسين الشهيد، يستمر بالزين لو قل المناصر، مولاي بيك دولا بالزمن كل ما يدور، بيك دولا بالزمن كل ما يدور، يا الصبور على الجرح واقف تكابر، يا دربك دوم خلانا بدرب حسين، يا دربك دوم خلانا بدرب حسين، يا دربك دوم خلانا بدرب حسين، يا دربك دوم خلانا بدرب حسين. وانت يا صدر الفراضل تنجهر، راية الكرار بيدك رفرفت كل الدول، بالعراق نريدك، بالعراق نريدك لدارك تريد، تحتضن كل المواكب تزرع جذور الامل، خلفك تصلي الطوايف يا الجليل، وندعي يا مولانا للمهدي العجل، بالسهل وكون وبالسهل وكون كل جمعة نصلي هناك، بالسهل وكون بالجمعة نصلي هناك، بالسهل وكون بالجمعة نصلي هناك، بالسهل وكون بالجمعة نصلي هناك. هلا يا شمس الشعائر واللطوم، هلا يا شمس الشعائر واللطم، سفرتك ممدودة بعلوم البرايا، وانت من ذيك العمايم والبخت، موش من تالي جيت انتو البداية، كون اشم منك اذا مراني ضيم، مولاي كون اشم منك اذا مراني ضيم، ومبخر الشيراز بانفاس الولايه، بالخير انجاب وبالخير انجاب طاريك يا ابو الخير، بالخير 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 انجاب. أحسنت أحسنت. السلام عليكم ورحمة الله. तकलीद का मतलब है आलिम की तरफ एक न जानने वाले का रुजू करना। एक इंसान अगर खुदा न करे मरीज हो जाए तो वो किताब नहीं पढ़ता जाके मेडिकल की, बल्कि तबीब के पास जाता है। या घर जिसे बनाना हो जाके इंजीनियरिंग की किताबें नहीं पढ़ता, बल्कि किसी इंजीनियर के पास जाता है। इसी तरह जिस इंसान को अहकाम दीनी हासिल करने हो, वो किसी ऐसे के से मालूम करेगा जिसके पास है, उसको मालूम हो जाए ताकि वाजिब क्या है, हराम क्या है, क्या मेरे फर्ज है, हज पे जा रहा है कैसे हज करेगा, कहाँ एहराम बांधेगा, कहाँ मीकात रखेगा, तो उसको अहकाम शरईया के जानने वाले के पास जाएगा। अब उसकी शरायत हैं, जैसे कि हदीस से शरीफ मैंने बयान किया कि आदिल हो, साइनन ले नफ्स हो, हाफिजन ले दीने, अपने मौला का मुती हो, अब नफ्स के ऊपर कंट्रोल रखता हो।
ये लिलअवाम जो अरबी लिहाज से आया, यानी इल्जामी है, वाजिब है आम लोगों के ऊपर कि ऐसे की तकलीद करे। जिस तरह ये लाम जो है ये अला के माने में है, बहुत से मवारिद में अला लाम के माने में आ जाता है, लाम अला के माने में। जो इंसान अहकाम में इल्म नहीं रखता, सलाहियत नहीं रखता, वो तकलीद करे, यानी जानने वाले से पूछकर उस पर अमल करे। और ये इसके लिए दलील अक्ल के साथ, दलील नकली के साथ साथ दलील अक्ली है कि हर जाहिल आलिम की तरफ रुजू करता है। अब मिसाल के तौर पर किसी को लिबास सिलवाना तो ऐसे के पास जाएगा जिसको सिलना आता हो, खुद तो नहीं कैंची लेके खड़ा हो जाएगा अपने कपड़े सिलने के लिए। शर्त यह कि आलिम के लिए मुत्तकी होना शर्त है, और जो दीगर शरायत है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन। يا صاحب الحق المبين، يا ابن الهداة المهتدي، يا صاحب الحق المبين، حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبي. هل من معين نندبان أم بالجزوع نستعين؟ هل من معين نندبان أم بالجزوع نستعين؟ أم هل سبيل نلتقي فيك يا نعم المعين؟ يا ابن الهداة المهتدي، يا صاحب الحق. أهلا وسهلا سيدنا. أهلا وسهلا. إن شاء الله احنا سيدنا عايزين منكم دعاء إن شاء الله. سيدنا قصر الرضا للبحر وآخر مطار العراق. وفقيني. شكرا جزيلا سيدنا العزيز. إن شاء الله كل ذا الخير. تفضل سيدنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. السلام عليكم سيدنا. أهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله. الله أن يعينهم جميعا. أهلا وسهلا.